بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے خطوط نویسی کے بارے میں پڑھا، بھی خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ خط 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے آپ کا، اور اس کا جو چوائس والا سوال ہوتا ہے وہ درخواست ہوتی ہے، یعنی ان دونوں میں چوائس ہوتی ہے، آپ درخواست لکھیں یا خط لکھیں۔ جس طرح خط لکھنے کا ایک طریقہ کار اردو گرامر میں طے ہے، اس طرح درخواست لکھنے کا بھی ایک اسپیسیمن ہے، ایک اس کا ڈیزائن ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق آپ درخواست لکھیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے، ادروائز آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، یا کاٹ دیے جائیں گے یا کم ملیں گے۔ تو آج ہم پہلی درخواست، یہ اسپیسیمن کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو اس کا ہم جو آپ کی پہلی درخواست ہے، درخواست برائے رخصت بیماری، یعنی آپ بیمار ہو گئے اور آپ نے درخواست لکھنی ہے، وہ کیسے لکھی جائے گی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور باقی درخواستوں بھی عنوان بدلے گا، اس کا مواد بدلے گا، اور باقی اسپیسیمن یہی ہوگا۔ آپ چونکہ بچوں 9th کلاس میں ہیں، چھوٹی کلاسوں میں آپ اپنے ادارے کے نام، ادارے کے سربراہ کے نام یہ درخواست لکھتے رہیں، یعنی آپ لکھتے رہیں جی باخدمت جناب پرنسپل صاحب، دی ایجوکیٹر نیو مومڈن کیمپس عارف اعلیٰ، اس طرح لکھتے رہیں۔ لیکن چونکہ آپ بورڈ کے پیپر میں اپیئر ہو رہے ہیں، بورڈ کے پیپروں میں آپ نے شرکت کرنی ہے، تو بورڈ کی یہ ریسٹرکشن ہے، پابندی ہے کہ یہ آپ اپنی شناخت ظاہر نہیں کریں گے جی کہ آپ کا کس ادارے کے ساتھ تعلق ہے، اور چونکہ وہ سرکاری سطح پر لیے جاتے ہیں، اور سرکاری سطح پہ ہی آپ کو یہ دیا جائے گا کہ سوال آپ کا ایسے ہوگا کہ اپنے ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری لکھیں، یعنی یہ بات آپ کو اسپیسیفکلی لکھی۔ اگر اور طرح کہہ سکتے ہیں تو وہ اور طرح بھی آپ لکھ دیں، لیکن آپ کو جو تعلیمی اداروں کے متعلقہ ہوگی وہ ہیڈ ماسٹر کے متعلقہ ہی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ جب ویڈیو نکالتے ہیں تو اس میں نے لکھا ہے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، آگے کام آ گیا، جہاں صاحب نہیں لکھا ہوا۔ آپ کہیں گے یہ سر تو غلط کر رہے ہیں، یہ صاحب لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ، کیونکہ عام تو صاحب لکھتے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جناب اور صاحب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ جناب بھی اعلیٰ کو کہتے ہیں، صاحب بھی اپنے سے اعلیٰ کو کہتے ہیں، جناب بھی اپنے سے بڑے کو کہتے ہیں، صاحب بھی اپنے سے بڑے کو کہتے ہیں۔ جناب کا مطلب بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، صاحب کا مطلب بھی آپ سے اعلیٰ و عرفہ، یعنی ہم سے اعلیٰ و عرفہ کو ہم یہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان دونوں میں سے ایک لفظ لکھیں گے، بہتر یہی ہے کہ جو آپ کو میں نے لکھوا دیا ہے یہی بہتر ہے، باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اس کے بعد آپ کامہ لگائیں گے، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول لکھ دیں گے۔ آپ نے یہاں پہ دی ایجوکیٹر نیو مومڈن کیمپس نہیں لکھنا، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی۔ آگے جی علی پہ جیم، علی پہ جیم جب آپ اصل میں حقیقت میں درخواست لکھیں گے، یعنی جب آپ اسکول میں، تو وہ ایسے لکھیں گے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر نہیں لکھیں گے، باخدمت جناب پرنسپل لکھیں گے، اور اپنا نیو مومڈن کیمپس عارف اعلیٰ بھی لکھیں گے۔ لیکن چونکہ ہم بورڈ میں لکھ رہے ہیں درخواست، تو علی بے جی میں اس لیے لکھا کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ علی بے جی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ عارف اعلیٰ لکھ دیں، پاک وطن میں ہے، ساہیوال میں ہے، چیچا وطنی میں ہے، تو لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، وہ یہاں لکھ دیں۔ یہ تو ہو گیا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ نے یہ بات صحیح لکھ لی، یہ لائن جو سطر آپ نے لکھی، یہ اسی طرح لکھ لیں، اس کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ دوسرا ہے جی عنوان، درخواست کے ساتھ عنوان لازم ہے، ضروری ہے۔ درخواست برائے ہر قسم کی درخواست کے ساتھ آپ یہ عنوان میں درخواست برائے، یعنی درخواست کے لیے، کس کے لیے، یا میں نے لکھا ہے رخصت باوجہ بیماری، آپ دوسری کو درخواست آ جاتی ہے حصول سرٹیفکیٹ، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، درخواست برائے رخصت باوجہ ضروری کام، درخواست برائے شکایت ڈاکیہ، درخواست برائے شکایت راشن ڈیپو، درخواست برائے محلہ صفائی، یعنی یہ مختلف چیزیں برائے، یہ آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بھی آپ نے عنوان بھی صحیح لکھا تو آپ کے 2 نمبر ہو گئے۔ پھر آپ نے لکھا اسی لائن میں نیچے آئیں، 3rd لائن میں، تیسری لائن میں، تیسری سطر میں جناب علی لکھیں گے، اور
اس کے سامنے ندائیہ لگا دیں گے۔ نیچے آپ آئیں گے تو تھوڑی سی لائن چھوڑیں گے، اس کے بعد آپ لکھنا شروع کریں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادب یا ادب کے ساتھ گزارش ہے یا آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ مختلف یہ مؤدبانہ گزارش بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ یہ اگر آپ یہ درخواست بوجہ بیماری لکھتے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے، نزلہ زکام کی بھی شکایت ہے، ڈاکٹر نے مجھے 2 دن کی یا 1 دن کے لیے آرام کا مشورہ دیا ہے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مجھے 2 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ یہاں ایک لفظ آپ چھوٹی کلاسوں میں لکھتے رہے ہیں یا بینڈ کرتے ہیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ عین لفظ غلط ہے، یہاں پہ عین کا مطلب ہے کہ لازمی گزارش ہوگی، نہیں، یہ آپ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، درخواست لکھ رہے ہیں، وہ آپ سے عہدے میں بڑا ہے، آپ اس سے آرڈر نہیں دے سکتے، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے عین ضروری نوازش نہیں، ضروری نہیں ہے، نہ ہے ہی نوازش، ضروری نوازش نہیں ہے، عین نہیں، آپ آرڈر نہیں دے سکتے، نوازش میں بھی آپ آرڈر دے رہے ہیں۔ یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا احسان ہوگا، یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن یہی آپ کی نوازش ہوگی، عین نہیں لکھنا۔ اس کے بعد جو میں نے پاسٹ میں چیزیں دیکھی ہیں چھوٹی کلاسوں میں، آپ تاریخ نہیں لکھتے، آپ باخدمت جناب عنوان جناب علی والی لین جب آپ کی نوازش ہوگی ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں، سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں، تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھیں۔ میں نے 10 مارچ 2020 اس لیے کر دیا ہے کہ 10 انگلش میں لکھنا بھی ویسے ہے، اردو میں بھی ویسے ہے، آپ 2020 لکھ دیں، 18 لکھ دیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر چھٹی آپ مانگ رہے ہیں 21 میں تو نیچے بھی آپ 21 ہی لکھیں گے، وہاں پہ آپ 20 یا مہینہ آپ کوئی اور لکھ رہے ہیں، مئی لکھ رہے ہیں تو مئی کے نیچے بھی آپ مئی لکھیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کر دیا کہ 10 مارچ 2020 کے 10 اردو میں بھی ویسے لکھا جاتا ہے، انگلش میں بھی، تو 1 نمبر بچوں اس کا ہو گیا۔ پھر جہاں پہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بالکل لیفٹ کارنر پہ آ جائیں، جہاں سے آپ نے جسی لائن میں درخواست لیا ہے یہ تاریخ لکھی، اسی لائن میں آپ کا تابع فرمان، یہاں العارض بھی آپ لکھتے ہیں، پھر نیچے آپ کا شاگرد لکھ دیں گے، لیکن آپ کا تابع فرمان یعنی آپ کا حکم ماننے والا کون، نیچے لکھ دیں آپ الف ب ج۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، اپنا رول نمبر نہیں لکھنا۔ الف ب ج کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ نام لکھا جاتا ہے، جب آپ اصل میں حقیقت میں لکھیں گے تو آپ الف ب ج وہ اپنا نام لکھ دیں گے، اپنا رول نمبر لکھیں گے، اپنی کلاس لکھیں گے، لیکن یہاں ہمیں بورڈ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ بچوں یہ 5 نمبر آپ کے ویسے ہو گئے اور 5 نمبر آپ کے مواد کے ہو گئے، یہ دیکھیں آپ اندر کچھ بھی نہ لکھیں تو اس کے 5 نمبر مل جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں یہ کچھ طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اسے آپ فالو کریں، خاص طور پر اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں اسپیسیمن دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے لفظوں کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو آپ کو میں دوبارہ پھر یہ کہوں گا کہ آپ اس پیٹرن کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، تاکہ آپ جب اسکول آئیں تو آپ کو درخواست لکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اسکول جب آپ آئیں گے تو اس وقت بھی پڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ چیزیں یاد کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ اور چیزیں پڑھیں گے اردو کے متعلقہ، لیکن اپنا وہی ہر لیکچر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا چیزوں کو سارے سبجیکٹوں کو پڑھیں، تمام مضامین پڑھیں، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیں، کھیلیں بھی ساتھ لیکن پڑھائی کو بھی توجہ دیں۔ آپ نے بورڈ کے پیپروں میں اپیئر ہونا ہے اور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اپنی دوسری ایکٹیویٹیز تھوڑی کم کر دیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔